کل دو اہم واقعات ہوئے. ایک تو یہ کہ میاں محمد نواز شریف کی وہ تقریر جو انہوں نے آسمہ جہانگیر مرحومہ کے یاد میں منعقد کیے گئے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کی صورت میں کرنی تھی، اس دوران تمام انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا اور خبروں کے مطابق جو تاریں ہیں وہ بھی کاٹ دی گئیں. اور یہ بڑی خبر بنی بین الاقوامی طور پر کہ پاکستان کے اندر اب بذریعہ ڈیجیٹل نیٹ ورک تقریر کرنے کے اوپر بھی ایسی پابندی ہے کہ شاید آپ کو برما کے اندر بھی ایسی پابندیاں نظر نہ آئیں. تو اس کے اوپر بڑی خبر بنی. یہاں پر جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس تقریب سے خطاب کرنا تھا، لیکن چونکہ یہاں پر ایک مفرور خطاب کر رہا تھا لہٰذا یہ بہت بڑی توہین ہے اور اس وجہ سے میں نے اس تقریب میں جانے سے انکار کر دیا. اب کتنی آئین کی اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں یہ جب کسی اور پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ تو کنوکٹڈ مجرم ہیں جن کے مقدمات کا ابھی فیصلہ جو ہے اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، تو آپ اس کو کیسے ان کے حق میں قرارداد پاس کر سکتے ہیں؟ تو کنوکٹڈ کے لفظ کے اوپر ان کی ذرا تشریح سنیے گا. کیسے دیکھتے ہیں کنوکٹڈ پرائم منسٹر جو اپیل میں ابھی تک اس کا فیصلہ اوور ٹرن بھی نہیں ہوا ہے، اس کے حق میں قرارداد؟ کنوکٹڈ کیا ہوتا ہے؟ مثلا کنوکٹڈ کیا کنوکٹڈ؟ نیلسن منڈیلا واز کنوکٹڈ، آن سان چوئی واز کنوکٹڈ، مہاتما گاندھی واز کنوکٹڈ. کنوکٹڈ کیا ہوتا ہے؟ تو بنیادی طور پر بات یہ ہوئی کہ اگر کنوکٹڈ ہماری سائڈ پر ہے تو وہ کنوکٹڈ نہیں ہے، لیکن اگر کنوکٹڈ دوسری سائڈ پر ہے تو وہ کنوکٹڈ ہے. اور ایک ایسی تقریب جس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے خود شرکت کی، جس کے اندر تمام سینئر وکلاء نے اور بارز کے نمائندگان نے شرکت کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہاں پر شرکت کی، وہاں پر اتنی کنٹیمپٹ ہوئی ہے کہ انفارمیشن منسٹر کو معلوم ہے کہ کنٹیمپٹ کیا ہوتی ہے اور وہ تمام شرکاء جو ہیں ان کو معلوم نہیں ہے. بہرحال ایک یہ بڑا واقعہ ہوا. اس سے متعلق دوسرا بڑا واقعہ جو ہے وہ یہ کہ ایکس چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی. ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. وہ کہا گیا کہ ہم نے آج صاحب کو لانا ہے، کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا. بیٹی کو بھی نہیں، میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا. انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. ہم پہلے سے بتا دیں کہ ثاقب نثار نے اس آڈیو لیک کو یکسر رد کر دیا ہے. یہ خبر آپ کے سامنے ہے. ہم ریبٹل سے اس نقطے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو ریبٹ کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی تردید کر دی اور کہا کہ میری آواز نہیں ہے اور مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پورے کا پورا ریبٹل اس وقت آپ کے سامنے ہے. جو ریلیز کرنے والے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کا فورنزک آڈٹ کیا ہے اور کروایا ہے انڈیپینڈنٹلی، اور امریکہ سے کروایا ہے اور مستند کمپنی سے کروایا، اور انہوں نے بتایا ہی کہ آواز جینون ہے، اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی. ظاہر ہے جنہوں نے آڈٹ کیا ہوگا ان کو یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ کس کی آواز ہے، جج کی ہے اور جج کا عہدہ کیا تھا اور جج کیا کہہ رہا تھا. وہ تو صرف آپ کو ٹیکنیکلی بتا رہے ہیں کہ آڈیو جو ہے اس کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے نہیں. اور بڑا جو ماہرین کے لیے بڑا آسان کام ہے جاننا کہ اس آڈیو کے ساتھ ٹیمپر کیا گیا ہے یا نہیں. ویڈیوز کے بارے میں تو آپ خود بھی جان سکتے ہیں، آپ کے پاس فری ایپس موجود ہیں، لیکن آڈیو ذرا زیادہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ ٹیمپر نہیں کیا ہوا. اس کے اندر کہہ وہ یہ رہے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف اب ہمیں فیصلہ دینا ہے، اور وہ صرف ایک فرد کی بات نہیں کر رہے ہیں، مبینہ طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. اور اپنے دوستوں سے جب انہوں نے بات کی، مفروضہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جج صاحبان سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر اس حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، یہ بیچ میں فل ان دا بلینک ہے جو میں خود کر رہا ہوں، تو پھر انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری نہیں رہے گی، تو اب یہ ہمیں کرنا ہوگا. یہ ایک بڑا ہی سنجیدہ الزام ہے. اس سے پہلے ایک اور جج نے ایفیڈیوٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کس قسم کی انسٹرکشنز مبینہ طور پر پاس کرتے ہوتے تھے. اس کے اوپر بھی ثاقب نثار نے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا. اور جج ارشد ملک کے کیس کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرحوم نے کیا کیا کنفیشنز کی. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ صرف واحد معاملہ نہیں ہے بتانے کے لیے کہ نظام کو کیسے موڑا اور توڑا گیا.
ویڈیو اور بھی موجود ہے اور چند ایک کنورسیشنز اور بھی بڑی دلچسپ ہیں جس کے اندر بڑے کیسز میں جس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا کیس بھی شامل ہے، جو جج صاحبان کے ساتھ کنورسیشنز ہوئیں ان کے ریکارڈز بھی موجود ہیں. تو آپ کو آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے بہت ساری یہ چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملیں. اب مجموعی طور پر جو ماحول بن گیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک حکومت ہے جو ہر حال میں اپوزیشن کی آواز دبانا چاہتی ہے، وہ انٹرنیٹ کو بند کرے، وہ وائرس کو کاٹے، وہ ان تمام لوگوں کو دشمن زمین قرار دے اور کہے کہ یہ قابل گردن زنی ہیں اور ان کو تو ملک میں داخل نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے یہاں پر کسی قسم کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. تو ایک طرف آپ کو وہ ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہے جس نے اپنا یہ بیانیہ کہ 2018 کے انتخابات کے اندر بہت بڑی دھاندلی ہوئی، ایک فیک نظام کو لاگو کیا گیا اور سلیکشن کے ذریعے جوڑ توڑ کر ایک حکومت بنائی گئی جس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. اس کا وہ بیانیہ ہے جو روزانہ شواہد کی بنیاد پر، متنازع شواہد ہیں لیکن شواہد یقیناً ہیں، شواہد کی بنیاد کے اوپر سٹرینتھن ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے اندر آپ کو عدلیہ ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن بڑا سوال جو ہے وہ عدلیہ کے متعلق نہیں گھومتا. اگر آپ عدلیہ کی مینیپولیشن کی بات کریں تو یہ صرف کسی آڈیو لیک کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی یا کسی ویڈیوز کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی. یہ جج صاحبان کے اپنے جو بیانات ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوں صدیقی صاحب، چاہے وہ سپریم کورٹ کے اپنے جج ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے اگر آپ بیانات کو بھی ملا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عدلیہ کے ذریعے کس قسم کی واردات کی جاتی رہی ہے. عدلیہ کے اپنے بیانات اگر آپ نیب کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عدلیہ خود نیب کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کے بیانات میں، اور نیب کے جو وکٹمز ہیں، سیاسی وکٹمز، ان کے بیانات میں آپ کو کبھی کبھی بالکل فرق نہیں آپ روا رکھ سکتے کہ عدلیہ بات کر رہی ہے یا نیب کے وکٹمز بات کر رہے ہیں. دونوں یہی بات کرتے ہیں کہ نیب جیسے ادارے کو بھی استعمال کیا گیا. ایف آئی اے کو کیسے استعمال کیا جاتا رہا اس کے بارے میں بشیر میمن صاحب کی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں کہ کس طریقے سے مختلف اداروں کے ذریعے ایف آئی اے کو شامل کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آپ نے کن کن لوگوں کو دھر رگڑا رکھنا ہے، اور پھر انتظامیہ کے ہاتھوں تو جو کام کروایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام اداروں کا جو اکٹھ ہے جس میں عدلیہ کی آپ کو مرکزی حیثیت نظر آتی ہے، جس نے اس نظام کو سہارا دینے کی کوشش کی. اب آہستہ آہستہ اس کے مختلف حصے جو ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور نئی نئی سٹوریاں بن رہی ہیں. حکومت اس کو ظاہر نہیں مانے گی، جو لوگ اس کے مرکزی کردار ہیں ثاقب نثار جیسے وہ اس کو نہیں مانیں گے، جو سیاستدان اس کے اندر ملوث ہیں وہ اس کو نہیں مانیں گے. لیکن جوں یہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی ان لوگوں کی طرف سے جو رد عمل ہے اس کا وزن کم ہوتا جائے گا. اس ملک میں جو سب سے برا راز ہے جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو راز کہتے ہیں، وہ یہ کہ 2018 کے اندر پاکستان کے اندر کس قسم کا تجربہ کیا گیا تھا. اس ملک کے اندر سب سے کمزور راز جس کو ابھی بھی ہم راز کہتے ہیں، جو سب پر ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ نظام کو کیسے مینیپولیٹ کیا جاتا رہا ہے. اب صرف یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے ٹکڑوں کی صورت میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور 1 2 3 کردار ہیں جن کے چہرے کے اوپر سے یہ پردہ اٹھ رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں بہت مشکل ہو جائے گا کہ 2018 سے ذرا پہلے، 2018 کے دوران اور 2018 کے بعد جو واردات اس ملک کے اندر کی گئی اس کو چھپا کے رکھا جائے اور معاملہ صرف عدالتوں تک یا ججوں تک محدود نہیں رہے گا. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، صرف ایک ہی کنورسیشن نہیں ہے، بہت ساری کنورسیشنز ہیں جن کے ثبوت موجود ہیں. اور ابھی تو جو جج صاحبان اس وقت حاضر سروس ہیں ان میں سے 1 2 جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے، ان کا بیان جو ہے وہ سننا باقی ہے. وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ کس طریقے سے کہاں سے پیغام آتے تھے اور کون کون وہ پیغام لے کے آتا تھا. تو وہ تمام نظام جو بنایا گیا تھا جس کو زور اور زبردستی کے ذریعے لاگو کیا گیا، اب اس وقت کٹہرے کے اندر کھڑا ہے. یہ وہ تاریخ کا ورڈکٹ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ تاریخ کے اس ورڈکٹ سے آپ نہیں بچ سکتے. طاقت میں رہتے ہوئے، طاقت لگا کر آپ تاریخ کے بہاؤ کو وقتی طور پر لوگوں سے دور رکھ سکتے ہیں لیکن آپ حتمی بند اس کے اوپر نہیں باندھ سکتے. آپ دیکھیں ایک ایکس چیف جسٹس ہے جو اپنے زمانے میں کتنا طاقتور تھا، وہ کیسے کورٹ چلاتا تھا، وہ لوگوں کی کیسے تذلیل کرتا تھا، کیسے ان کو ڈسکوالیفائی کرتا تھا اور بات سننے کا روادار نہیں تھا.
اب وہ ہر فورم کے اوپر وضاحتیں کرتا پھر رہا ہے. جو لوگ اس وقت اس کے حق میں بول رہے ہیں وہ اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ وہ سیاست میں موجود ہے اور ان کو پتہ ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں اس نظام کے. جب وہ لوگ طاقت میں نہیں ہوں گے تو ان کو تو بولنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے وکیل نہیں ملے گا. محلے میں نکل کر شاپنگ کرنا تو دور کی بات ہے. اور یہ تمام کام بہت سے ایسے کرداروں کے بارے میں بھی ہوگا جن کے چہرے ابھی سامنے آنا باقی ہیں. تو یہ وہ تماشا ہے جو روزانہ آپ کے سامنے ایک نیا پہلو لے کے آتا ہے، لیکن اس کا جو سورس ہے، اس کا جو مخرج ہے جہاں سے یہ سب کچھ نکلا، وہ 2018 کے انتخابات میں جو واردات کی گئی تھی وہ تھی. جب تک اس واردات کے اثرات باقی ہیں، یہ تمام کا تمام تماشا اور تماشا کرنے والے اور تماشے کے اندر شرکت کرنے والے آپ کو ہر دوسرے روز ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.